باپ اور بیٹا اور روح القدس کے نام پر آمین۔ زندہ خداوند کا زندہ کلام۔ تکوین کی کتاب اس کا 41 باب۔ فرعون کے خواب کی تعبیر۔ اور ایسا ہوا کہ 2 سال گزرنے کے بعد فرعون نے خواب دیکھا کہ وہ لبے دریا کھڑا ہے اور دریا سے 7 خوبصورت اور موٹی گائے نکلی اور نیستان میں چرنے لگی، اور اس کے بعد اور 7 گائیں بد شکل اور دبلی دریا سے نکلی اور دریا کے کنارے پر ان 7 گاؤں کے نزدیک کھڑی ہوئیں، اور ان بدصورت اور دبلی گاؤں نے ان خوبصورت اور موٹی 7 گاؤں کو کھا لیا۔ تب فرعون جاگا اور پھر سو گیا، اور دوسرا خواب دیکھا کہ اناج کی 7 بھری ہوئی اور اچھی بالیاں ایک ٹہنی میں ظاہر ہوئیں، اور بعد ان کے اور 7 بالیاں پتلی مشرق کی ہوا سے مرجھائی ہوئی نکلی، اور وہ پتلی 7 بالیاں ان بھری ہوئی اچھی 7 بالیوں کو نگل گئیں، اور فرعون جاگا اور دیکھو وہ خواب تھا۔ جب صبح ہوئی اس کا جی گھبرایا، تب وہ اٹھا اور اس نے مصر کے سارے جادوگروں اور سب دانش مندوں کو بلایا، اور فرعون نے اپنا خواب ان سے بیان کیا، مگر کوئی فرعون کے لیے تعبیر نہ کر سکا۔ اس وقت سردار ساقی نے فرعون سے کہا کہ میری خطائیں آج مجھے یاد آئیں کہ فرعون اپنے 2 خادموں پر غصے ہوا اور پہرے داروں کے سردار کے گھر میں مجھے اور سردار نان پذیر کو قید کروایا۔ تب ہم نے ایک ہی رات ایک خواب دیکھا۔ تب ہم نے ایک ہی رات ایک خواب جدا جدا تعبیر کا دیکھا، اور ایک عبرانی جوان پہرہ داروں کے سردار کا نوکر وہاں پر ہمارے ساتھ تھا۔ ہم نے اس سے بیان کیا اور اس نے ہمارے خوابوں کی تعبیر کی، اور ہم میں سے ہر ایک کے لیے اس کے خواب کے موافق تعبیر کی، اور جیسی اس نے ہم سے تعبیر کی ویسا ہی ہوا کہ بادشاہ نے مجھے اپنے منصب پر بحال کیا اور دوسرے کو پھانسی دی۔ تب فرعون نے بھیج کر یوسف کو بلوایا، وہ فوراً اسے قید خانہ سے لائے۔ اس نے حجامت کروائی اور کپڑے بدلے اور فرعون کے حضور آیا۔ تب فرعون نے یوسف سے کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے اور کوئی اس کی تعبیر نہیں کر سکتا، اور میں نے تیری بابت سنا ہے کہ تو خواب کو سن کر اس کی تعبیر کرتا ہے۔ یوسف نے فرعون کو جواب میں کہا، میں نہیں بلکہ خدا فرعون کو سلامتی کا جواب دے گا۔ تب فرعون نے یوسف سے کہا، میں نے دیکھا کہ میں دریا کے کنارے پر کھڑا ہوں، اور 7 موٹی خوبصورت گائیں دریا سے نکلی اور ناستان میں چرنے لگیں، بعد ان کی نہایت بدصورت، خراب اور دبلی 7 اور گائیں نکلیں کہ ویسی بد شکل میں نے ساری زمین مصر میں کبھی نہیں دیکھی، اور وہ دبلی اور بد شکل گائیں پہلی 7 موٹی گاؤں کو کھا گئیں۔ جب وہ انہیں کھا چکی تو معلوم بھی نہ ہوا کہ وہ ان کے پیٹ میں گئیں، بلکہ وہ ویسی ہی بدصورت رہیں جیسے کہ پہلے تھیں۔ تب میں جاگا اور پھر خواب دیکھا کہ اچھی گھنی 7 بالیاں ایک ٹہنی سے نکلیں، اور 7 بالیاں پتلی اور مشرق کی ہوا سے مرجھائی ہوئی ان کے بعد اگیں،
اور ان پتلی بالیوں سے اچھی 7 بالیوں کو نگل لیا، اور میں نے یہ جادوگروں سے بیان کیا مگر کوئی تعبیر نہ کر سکا۔ تب یوسف نے فرعون سے کہا کہ فرعون کے خواب ایک ہی ہے، خدا نے جو کچھ کہ وہ کرنا چاہتا ہے فرعون کو بتا دیا۔ وہ 7 اچھی گائیں 7 برس ہے، اور وہ اچھی 7 بالیاں 7 برس ہیں، خواب ایک ہی ہے۔ اور وہ دبلی بدصورت 7 گائیں جو ان کے بعد نکلی 7 برس ہیں، اور وہ 7 خالی بالیاں جو مشرق کی ہوا سے مرجھائی ہوئی تھی کال کے 7 برس ہیں۔ یہ وہی بات ہے جو میں نے فرعون سے کہی، خدا نے جو کچھ وہ کرنا چاہتا ہے فرعون پر ظاہر کیا کہ 7 برس تک مصر کی ساری زمین میں بڑی کثیر پیداوار ہوگی، اور بعد ان کے 7 برس کا کال ہوگا، اور ملک مصر کی ساری بڑھتی بھول جائے گی، اور کال ملک کو ہلاک کرے گا، اور اس بڑھتی کا ملک میں اس آنے والے کال کے سبب سے ہرگز نشان نہ رہے گا، کیونکہ وہ سخت کال ہوگا۔ اور فرعون پر جو خواب دہرایا گیا وہ اس لیے ہے کہ یہ بات خدا کی طرف سے مقرر کی گئی ہے، اور وہ اسے جلد کرے گا۔ پس اب فرعون ایک دانش مند اور عاقل شخص کو تلاش کرے، اور اسے مصر کے ملک پر مختار کرے، اور فرعون یوں کرے کہ ملک میں ناظروں کو مقرر کرے، اور بڑھتی کے 7 برسوں میں غلہ کا 5واں حصہ مصر کے ملک سے لیا کرے، اور وہ ان آنے والے اچھے برسوں میں کھانے کی کل چیزیں جمع کرے، اور غلہ شہروں میں فرعون کے حکم میں رکھے اور اس کی محافظت کرے، اور وہی غلہ کال کے 7 برسوں کے لیے جو ملک مصر میں پڑے گا ذخیرہ ہوگی، تاکہ اس ملک کے لوگ کال کے سبب سے ہلاک نہ ہوں۔ یوسف نائب السلطنت۔ یہ بات فرعون اور اس کے سب درباریوں کو اچھی معلوم ہوئی۔ فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا، کیا ہم ایسا مرد جس میں روح خدا ہے پائیں گے؟ اور فرعون نے یوسف سے کہا، چونکہ خدا نے یہ سب کچھ تجھے بتایا ہے، اس لیے کوئی تجھ سا دانش مند عاقل نہیں۔ تو میرے گھر کا مختار ہوگا، اور میری ساری رعایت تیرے حکم پر چلے گی، اور میں فقط تخت نشینی ہی میں تجھ سے بڑا ہوں گا۔ پھر فرعون نے یوسف سے کہا، دیکھ میں نے سارے ملک مصر میں تجھے مقرر کیا۔ اور فرعون نے اپنی خاتم اپنے ہاتھ سے اتار کر یوسف کے ہاتھ میں پہنائی، اور اسے باریک کتان کا لبادہ پہنایا، اور سونے کا توق اس کے گلے میں ڈالا، اور اس نے اسے اپنی دوسری گاڑی میں سوار کیا۔ تب اس کے آگے آگے منادی کی گئی کہ سب دوزانوں ہو جاؤ، اور اس نے اسے مصر کے تمام ملک پر نائب سلطنت مقرر کیا۔ اور فرعون نے یوسف سے کہا، میں فرعون ہوں، اور مصر کے سارے ملک میں تیرے حکم کے بغیر کوئی اپنا ہاتھ یا پاؤں نہ اٹھائے گا۔ اور فرعون نے یوسف کو جہاں پناہ کا خطاب دیا، اور اس نے اون کے پجاری پوطیفرہ کی بیٹی اسنت سے اس کا بیاہ کر دیا، اور یوسف مصر کے سارے ملک میں گھوما۔
اور یوسف جس وقت مصر کے بادشاہ فرعون کے حضور کھڑا ہوا 30 برس کا تھا، اور یوسف فرعون کے حضور سے نکل کر مصر کے سارے ملک میں دورہ کرنے لگا، اور بڑھتی کے 7 برسوں میں زمین کی فصل افراد سے ہوئی۔ تب اس نے 7 برسوں کے سارے غلے جو ملک مصر میں تھے جمع کیے، اور اس نے کھانے کی چیزوں کا شہروں میں ذخیرہ کیا، اور ہر شہر کے آس پاس کے کھیتوں کی کھانے کی چیزیں اسی میں رکھیں۔ اور یوسف نے غلہ سمندر کی ریت کی مانند اتنی کثرت سے جمع کیا کہ اس کا حساب کرنا چھوڑ دیا، کیونکہ وہ بے حساب تھا۔ اور یوسف کے 2 بیٹے ان کے پجارے فوتیفرہ کی بیٹی اسنت سے کال سے پیشتر پیدا ہوئے، اور یوسف نے پلوٹے کا نام منسے رکھا، کیونکہ اس نے کہا کہ خدا نے سب میری اور میرے باپ کے گھر کی مشقت بھلائی۔ اور دوسرے کا نام افریم رکھا، اور کہا کہ خدا نے مجھے ذلت کے ملک میں بڑھایا۔ اور 7 برس ارزانی کے جو ملک مصر میں تھے ختم ہوئے، اور کال کے 7 برس جیسا کہ یوسف نے کہا تھا آنے شروع ہوئے، اور سب ملکوں میں گرانی ہوئی۔ پر ہنوز مصر کے سارے ملک میں روٹی تھی۔ جب ملک مصر کے سارے لوگ بھوکے ہوئے تو وہ روٹی کے لیے فرعون کے آگے چلائے۔ فرعون نے سب مصریوں سے کہا کہ یوسف کے پاس جاؤ اور جو کچھ وہ تمہیں کہے کرو۔ اور کال نے تمام روئے زمین کو گھیر لیا۔ تب یوسف نے ذخیرہ کے خطے کھول کر مصریوں کے ہاتھ بیچے، اور مصر کے ملک میں کال کی شدت ہوئی، اور تمام زمین کے لوگ مصر میں یوسف کے پاس غلہ خریدنے آئے، کیونکہ ساری زمین میں سخت کال تھا۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ آمین۔ تکوین کی کتاب اس کا 41 باب کی 55 آیت میں لکھا ہے، جب ملک مصر کے سارے لوگ بھوکے ہوئے تو وہ روٹی کے لیے فرعون کے آگے چلائے۔ فرعون نے سب مصریوں سے کہا کہ یوسف کے پاس جاؤ اور جو کچھ وہ تمہیں کہے کرو۔ 41 باب کی 55 آیت یوسف کے پاس جاؤ۔ کلیسیا کے دستور الملال میں یہ الفاظ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے پالنے والے باپ اور کلیسیا کے حامی مقدس یوسف سے منسوب کیے جاتے ہیں۔ آمین۔